جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما. اللہ کی حمد و ثنا، تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ انگنت درد و سلام ہو انبیاء کی مقدس جماعت پر، خصوصاً سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کی حمد و ثنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام کے بعد انشاءاللہ آج ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کھلم کھلا دعوت کے سلسلے میں ڈیٹیل سے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خفیہ دعوت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رشتہ داروں کو دعوت دینے کے سلسلے میں ڈیٹیلی طور پہ درس ہم نے سنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو باتیں ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں سنی ہیں اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ کھلم کھلا دعوت کے سلسلے میں سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھ لے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، کہ اے نبی جس کام کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کو بجا لائیے اور مشرکین سے اعراض کیجیے، ان کی پرواہ مت کیجیے، ان کے سلسلے میں مت سوچیے۔ یعنی کھلم کھلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کا حکم دے دیا گیا اور اس بات کا حکم دے دیا گیا کہ اے نبی آپ کھل کے لوگوں کو کیا ہے دین کی دعوت دیجیے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کے لیے جو طریقہ اپنایا، اس زمانے کے لوگوں کے درمیان جو طریقہ موجود تھا اسی کو اپلائی کیا۔ وہ طریقہ کیا تھا؟ مکہ والے جب کوئی اہم خبر لوگوں میں پہنچانا چاہتے تو اس خبر کے پہنچانے کے لیے ایک شخص کو کوہ صفا پہ بھیج دیتے، صفا پہاڑی پہ بھیجتے، اور وہ صفا پہاڑی پہ جانے کے بعد لوگوں کو آواز لگاتا، لوگوں کو جمع کرتا آواز لگا کے، اور لوگ اس کی پکار پہ جمع ہو کر اس کی باتوں کو سنتے۔ یعنی یہ ایک طریقہ تھا کہ لوگ جمع ہوتے اس جگہ پہ جب کوئی اس انداز سے لوگوں کو بلاتا اور مختلف قبیلوں کے نام لیتا یا مکہ یا اہل مکہ کہہ کے بلاتا کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے، تو لوگ جمع ہوتے، یا اسی طریقے سے یا صباحا یا صباحا صبح کی پکار صبح کی پکار اس قسم کے الفاظ کہتا، یا مختلف قبیلوں کے نام لیتا جیسے یا بنی عبد مناف یا بنی عدی یا بنی، اور مختلف اس قسم کے نام لیتا، تو لوگ کیا ہوتے اس قبیلے والے یا مکہ والے تمام کے تمام لوگ وہاں جمع ہوتے اور اس شخص کی بات سننے کے منتظر ہوتے۔ گویا ایک طریقے کا یہ اس زمانے کا
مکہ کے اطراف میں یا مکہ کی سٹی کے اندر ایک قسم کا میڈیا کا سسٹم تھا. جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا کے ذریعے مختلف باتیں لوگوں میں پہنچائی جاتی ہیں, پھیلائی جاتی ہیں, چاہے وہ اچھی باتیں ہو یا بری باتیں ہو, مختلف انداز سے لوگوں کے ذہن و دماغ کو اچھا بھی کیا جاتا ہے, ان کے ذہن و دماغ میں صحیح چیز بھی داخل کی جاتی ہے, تو وہی ان کے ذہن و دماغ میں غلط چیزیں بھی میڈیا کے ذریعے داخل کی جاتی ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی میڈیا کا استعمال کیا. تو آپ دیکھیں, ایک چیز وہ ہے جو مشرکین مکہ میں پہلے سے رائج ہے اور اسلام کی دعوت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپلائی کر رہے. کیوں؟ کیونکہ وہ چیز دین کا حصہ نہیں ہے, وہ چیز دین کا حصہ نہیں ہے. تو جو دین کا حصہ ہے, دین کے اندر, دین کے معاملات کے اندر, دین کے کاموں کے اندر کسی بھی نئی چیز کی ایجاد کرنے کی اجازت ہمیں نہیں دی گئی. کیوں؟ کیونکہ وہ بدعت ہو جائے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار, کہ لوگوں تمام کی تمام بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے, اور یہ تمام کی تمام گمراہیاں کہاں لے جاتی ہے؟ جہنم کی طرف لے جاتی ہے. چنانچہ انسان کو چاہیے کہ بدعات و خرافات سے اپنے آپ کو کیا کرے؟ محفوظ رکھے. اور بدعات دین کے اندر کسی نئے کام کو ایجاد کرنے کو کہتے ہیں یا کسی نئے کام کے اوپر عمل کرنے کو کہتے ہیں. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان الہی کے بعد کہ اللہ نے حکم دے دیا کہ مشرکین کو کھلم کھلا دعوت دی جائے اور ان کو اس بات کی طرف بلایا جائے, فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین, کہہ کے اللہ نے حکم دے دیا کہ نبی آپ کھل کے لوگوں کو دعوت دیجئے اور ان کو اللہ کے پیغام کو سنا دیجئے. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو گئے اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے اور دین اسلام کے اعلان و اظہار کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر تشریف لائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پہ چڑھ گئے اور صفا پہاڑی پہ چڑھنے کے بعد آپ نے با آواز بلند لوگوں کو خبردار کرتے ہوئے فرمایا یا صباحا یا صباحا یا صباحا. اس قسم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے آواز لگائی. آپ دیکھیں اس زمانے میں مکہ کی حدود جو تھی بہت لیمیٹڈ تھی, یعنی اگر صفا پہ کھڑے ہو کے کوئی بلند آواز سے لوگوں کو پکارتا تو تمام کے تمام مکہ والوں تک وہ بات کیا ہوتی تھی؟ پہنچ جاتی تھی, آواز پہنچ جاتی تھی. یعنی ایک لیمیٹڈ حدود کے اندر لوگوں کی آبادی تھی, تو آسانی کے ساتھ لوگوں تک آواز پہنچانا کیا تھا؟ ممکن تھا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوہ صفا پہ کھڑے ہوئے اور لوگوں کو آواز دی. لوگوں صبح کی پکار سنو, صبح کی پکار سنو, یہ الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارے, اور یہ اس وقت کہے جاتے جب کوئی اہم ترین خبر لوگوں کے درمیان بیان کی جانی ہوتی. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پکار کو سنتے ہی لوگ اس بات کو سمجھ گئے کہ کوئی اہم بات ہے, یا تو کوئی دشمن ہے جو حملہ کرنا چاہتا ہے, یا کوئی اہم واقعہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو کبھی اس سے پہلے اس قسم کا اعلان کرتے ہوئے لوگوں نے نہیں سنا تھا, اس سے پہلے کبھی لوگوں نے یہ چیز نہیں دیکھی تھی کہ اللہ کے نبی کوہ صفا پہ کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کا کوئی اعلان کیا ہے. چنانچہ جب پہلی دفعہ اللہ کے نبی کھڑے ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا, تو چونکہ یہ عام معمولات کے خلاف بات تھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے کے اندر بڑے ہی مقدس شخصیت تھی, آپ کو لوگ صادق اور امین کے لقب سے جانتے تھے اور آپ کی بڑی عزت کرتے تھے. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو آواز دی, جب لوگوں کے سامنے یہ ندا پکاری کہ یا صباحا, اے لوگوں صبح کی پکار کو سن لو, تو ہر ایک نے یہ بات سوچی کہ ضرور کوئی اہم بات ہے, یا تو کوئی دشمن حملہ آور ہونے والا ہے, یا کوئی اہم واقعہ پیش آیا ہے, یا کوئی اہم خبر ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دینا چاہتے ہیں. یعنی محمد بن عبداللہ, اس زمانے میں اللہ کے نبی, ابھی لوگ جو نبی نہیں مانتے تھے ان کے نزدیک کیا تھے؟ محمد بن عبداللہ, لیکن جو صحابہ تھے جو آپ کے اوپر ایمان رکھتے تھے آپ کے نزدیک وہ کیا تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی اللہ کے رسول, اللہ کے نبی. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آواز دی, اللہ کے نبی نے جب پکارا, تو ہر ایک شخص مکہ کا رہنے والا, چاہے وہ جس بھی قبیلے سے ہو. اچھا دیکھیں, اللہ کے نبی نے ایک مطلق آواز دی یا صباح کہہ کے تمام لوگوں کو مخاطب کیا, تو وہی دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا, انہیں الگ الگ قبیلے کے ساتھ بھی بلایا, الگ الگ قبیلے کے ساتھ بھی بلایا. اللہ کے نبی نے کہا یا بنی فہر, یا بنی عدی, یا بنی فلان, یا بنی فلان, یا بنی عبد مناف, یا بنی عبد المطلب. اس قسم سے تمام قبیلوں کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیے, اور تمام قبیلے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ بات انہوں نے سنی, یہ کہ الگ الگ قبیلوں کو کے نام لے کے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا گئے ہیں, تو سب فوراً اکٹھا ہو گئے, اس لیے کہ جانتے تھے کہ محمد کبھی جھوٹ نہیں بولتے,
جانتے تھے کہ یہ مذاق نہیں کرتے, یہ اس قسم کے معاملات کو انجام نہیں دیتے, یعنی مذاق بولے تو جھوٹی مذاق, جیسے آج ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے, ہم جھوٹ اور سچ سب جوڑ دیتے ہیں مذاق کے اندر. حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مذاق کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق کا معاملہ یہ تھا کہ آپ مذاق میں بھی لوگوں سے جھوٹ نہیں بولتے تھے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مذاق کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک بوڑھی خاتون تھی جو مسجد نبی میں جھاڑو لگاتی تھی, مسجد نبی میں جھاڑو لگاتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاقیہ اس سے کہا کہ اے بوڑھی, تو جنت میں نہیں جائے گی, بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی. اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی. وہ رونے لگی کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گی. ایمان والی تھی, مومنہ تھی, صحابیہ تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ میں نے کہا بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی, تو جنت میں جائے گی لیکن جوان ہو کے جائے گی. وہ مطلب یہ ہے کہ جب تو جنت میں داخل ہوگی تو جوان ہوگی. تو اللہ کے نبی نے مذاق کیا لیکن سچا مذاق کیا, جھوٹا مذاق نہیں کیا. ہم بچوں سے جھوٹا مذاق کرتے ہیں اور گویا ہم بچوں کو جھوٹ بولنے کی تعلیم دے گئے. تو اس قسم کا مذاق بھی اسلام کے اندر جائز و درست نہیں ہے, اور ایسے لوگوں کو انٹرٹین بھی انسان نے نہیں کرنا چاہیے جو جھوٹ کو پھیلا کر لوگوں کو ہنسانے کی کوشش کرتے ہیں. اس قسم کے لوگوں کو انٹرٹین نہیں کرنا چاہیے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, یا صباحا کہہ کے لوگوں کو بلند آواز سے پکارا, اور تمام کے تمام لوگ کیا ہوئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پکار پہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پکار پہ جمع ہو گئے. اب وہ لوگ جو نہیں آ سکتے تھے, کچھ لنگڑے یا ایسے لوگ تھے جو معذور تھے, اپنے گھروں سے نکل نہیں پاتے تھے, انہوں نے کیا کیا, اپنے کسی نہ کسی غلام کو یا کسی ساتھی کو یا کسی دوسرے کو بھیج دیا کہ جاؤ دیکھو کہ محمد نے اگر پکارا ہے تو آخر کوئی خاص بات ہے, کیا کہنا چاہتے, جاؤ دیکھو کہ کیا بات ہے. چنانچہ جب تمام لوگ جمع ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پہلے ایک سوال کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگو, یہ بتاؤ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ وادی کی دوسری جانب, یعنی اللہ کے نبی وادی یعنی پہاڑی کے اوپر کھڑے ہوئے, صفا پہاڑی کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے, ایک جانب مکہ والے ہیں, ایک جانب مکہ والے ہیں, دوسری جانب کون ہیں, یہ مکہ والوں کو دکھائی نہیں دے گا ہے. کیوں؟ کیونکہ اوپر جو شخص پہاڑی پہ کھڑے ہوئے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انہی کو معلوم ہے کہ دونوں جانب پہاڑی کے کون ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال کیا کیا کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑی کی دوسری جانب ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ آور ہونا چاہتا ہے, جو تم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے, تو کیا تم مجھے سچا مانو گے, کیا میری اس بات کو تسلیم کرو گے. گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان سے کیا بات قبول کروائی کہ میں تمہارے درمیان میری حیثیت کیا ہے, کیا تم مجھے سچا مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو تمام کے تمام لوگ جو وہاں موجود تھے انہوں نے کیا کہا, نعم ما جربنا علیک الا صدقا, جی ہاں اے اللہ کے نبی یعنی اے محمد, ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ پہ ہی پایا ہے, ہمیشہ آپ کو ہم نے سچ بولتا ہوا ہی پایا ہے. اب دیکھیں مکہ کے تمام لوگ موجود ہیں, یا تو جو موجود نہیں ہے انہوں نے کسی نہ کسی کو بھیجا ہوا ہے, تو وہ تمام کے تمام لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتا ہوا ہی پایا ہے. گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں مکہ والوں کی زبانی اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ادعوکم الی اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وانی عبدہ ورسولہ ازمن لکم الجنہ. اسی طریقے سے دوسرے الفاظ ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم. یہ دو قسم کے الفاظ ہم کو حدیث میں ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دیتے ہوئے کہا. اللہ کے نبی جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کیا کرو, لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دو, تم لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دو. میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تم لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دو, اس بات کی گواہی دے دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, اور بلا شبہ اس کا بندہ یعنی میں اللہ کا رسول ہوں, بلا شبہ اس کا بندہ یعنی میں اللہ کا رسول ہوں. اگر تم اس بات کا اقرار کر لیتے ہو, اس بات کی گواہی دے دیتے ہو, تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں, یعنی میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ تم جنت میں داخل ہوگے. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مکہ والوں کے سامنے کھلم کھلا دعوت توحید کو پیش کر دیا. دوسرے الفاظ جو ہم کو حدیث کے ملتے ہیں اس کے کیا معنی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ,
तुफलिहु तमलिकुल अरबी वल अजम, ए लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही दे दो, ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही दे दो, तुफलिहु तुम कामयाब हो जाओगे, तमलिकुल अरबी वल अजम, अरब और अजम के क्या हो जाओगे, बादशाह बना दिए जाओगे। ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को वाजे कर दिया कि जब तुम मुझे सच्चा मानते हो तो इस बात को भी तस्लीम कर लो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तुम्हारे जानिब भेजा गया हूँ। अब जो अल्लाह के नबी ने ये बात बयान की और अल्लाह के नबी ने ये भी कहा फ़इन्नी नज़ीरुल लकुम बैन यदैया अज़ाबिन शदीद, कि मैं तुम्हें एक दर्दनाक अजाब से डराता हूँ, मैं तुम्हें एक सख्त अजाब के आने से पहले डराने के लिए डराने वाला हूँ, यानी डराने के लिए तुम्हें भेजा गया हूँ। इसी तरीके से दूसरे अल्फाज भी हमें मिलते हैं कि इन्नमा इन्नमा मसली व मसलुकुम कमसली रजुलिन रअयल अदुव्वी फंतलका, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि मेरी और तुम्हारी मिसाल ऐसी है जैसे किसी आदमी ने दुश्मन को देखकर फौरन दौड़ दौड़ पड़ा ताकि घर वालों को खबरदार कर दे, यानी किसी आदमी ने एक दुश्मन को देखा कि वो दुश्मन उसके घर वाले पे या उसके इलाके वालों पे हमला करने वाले हैं, तो वो दौड़ पड़ा ताकि अपने इलाके वालों को, अपने घर वालों को क्या करे, खबरदार कर दे। फिर उसे खदशा हुआ कि उसके पहुंचने से पहले ही दुश्मन उन्हें आ दबोचेगा, लिहाजा वो चीख चीख कर पुकारने लगा, या सबाहा, लोगों सुबह सुबह की पुकार, सुबह की पुकार। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी और उनकी मिसाल देते हुए बयान किया कि मेरी और तुम्हारी मिसाल इस अंदाज से है जैसे दुश्मन हमला आवर होने वाला है। अब ये दुश्मन कौन है? शैतान है, जो इंसान का खुला हुआ दुश्मन है, जो उसको शिर्की आमाल की तरफ ले जाता है, शिर्क को बिदात में मुब्तला करता है और जहन्नम का ईंधन बना देता है। गोया जहन्नम से बचाने के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस किए गए। और इंसान जहन्नम से बचेगा कब? जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी के साथ जिंदगी गुजारेगा। अब वो चाहे इबादात के मामलात हो, चाहे वो आमाल के मामलात हो, चाहे उसकी उसकी उसके उसकी दीनी दीनी जिंदगी के जो भी उसूल और जवाबित हो, वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐन मुताबिक होगे, अल्लाह उसके रसूल की इताअत के मुताबिक होगे, तो इंशाअल्लाह उसके लिए दुनिया व आखिरत क्या होगी? कामयाबी, दुनिया व आखिरत में उसके लिए कामयाबी होगी। इसलिए अल्लाह के नबी ने कहा तुफलिहु तमलिकुल अरबी वल अजम, तुम कामयाब भी हो जाओगे और अरब व अजम के बादशाह बना दिए जाओगे। चुनांचे अगर इंसान चाहता है कि वो दुनिया व आखिरत में कामयाब हो जाए तो अल्लाह की तौहीद को मजबूती से थाम ले और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दावत को लेके इस दुनिया में मबूस किए गए थे, उस दावत के तहत अपनी जिंदगियों की क्या करें? इस्लाह करें। अल्लाह अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। ठीक है, उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम के सिलसिले में लोगों से ये बात भी बयान की, इन अल्लाह अमरनी अन उनज़िरा इश्रीन अल अक़रबीन व अंतुम हुम व इन्नी ला अमलिकु लकुम मिनद दुनिया मनफियतन वला मिनल आखिरति नसीबन इल्ला अन तक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह। बिलाशुबा अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं अपने करीब तरीन रिश्तेदारों को अल्लाह के अजाब से डराऊं और वो तुम ही हो। देखें, मक्का में जितने भी लोग थे वो किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से क्या होते थे? रिश्तेदारी के तौर पे कनेक्ट हो जाते थे, कहीं ना कहीं जाके उनके कनेक्शन जुड़ जाते थे। या इसी तरीके से एक जानिब अल्लाह के नबी को करीबी रिश्तेदारों को दावत देने का हुक्म दिया गया, जैसे कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा। ठीक है, तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा कि वो तुम हो, यकीनन मैं तुम लोगों के लिए दुनियावी मनफियत का मालिक हूँ, ना आखिरत के हिस्से में तुम्हारा कोई यानी मेरी कोई मिल्कियत है। यानी अल्लाह के नबी ने क्या कहा? दुनियावी जो भी नफा नुकसान होगा वो किसके जानिब से होगा? अल्लाह की जानिब से होगा, मेरी जानिब से नहीं होगा, अल्लाह की जानिब से होगा। मगर ये कि तुम लोग ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही दे दो, यानी अगर तुम दुनिया व आखिरत में नफा व नुकसान यानी नफा के मुस्तहिक बनना चाहते हो तो सबसे पहली सीढ़ी क्या होगी? ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी ईमान ले आओ अल्लाह की जात के ऊपर। ठीक है, ये मुकम्मल मामला था जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत लोगों के दरमियान साफ साफ अल्फाज में रख दी और साफ अल्फाज में लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया। लेकिन बाज ऐसे लोग भी थे तो उसी मजलिस में थे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अभी अभी थोड़ी देर पहले जिन्होंने
اللہ کے نبی کو صادق کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کہا کہ ہم نے آپ کے سلسلے میں کبھی بھی جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا۔ اسی طریقے سے وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے بعض باتوں کو سنا سمجھا اور بعد میں جن کے لیے راستے اللہ نے آسان کیے، ہدایت کے راستے کھولے، اور بعض ایسے بھی لوگ تھے جو اس سے پہلے ہی ایمان لا چکے تھے۔ تو کئی مختلف قسم کے لوگ وہاں موجود تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض قبیلوں کو مخاطب کرتے ہوئے بھی بیان کیا کہ اے بنی کعب بن لوئی، کعب بن لوئی کا جو قبیلہ تھا، ان کے بنی قعب کے لوگ جو تھے، ان سے کہا کہ بنی قعب بن لوئی کے بیٹو اپنے آپ کو آگ کے عذاب سے بچا لو، اے مرہ بن کعب کے بیٹو اپنے آپ کو عذاب سے بچا لو، اے بنی عبد شمس اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اے عبد مناف اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے، جہنم کی ایندھن سے بچا لو، بنو ہاشم اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لو۔ یعنی الگ الگ قبیلوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے کہا، تاکہ کوئی قبیلے والا یہ نہ کہے کہ ہم سے نہیں کہا گیا۔ یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی سے کہا، اے فاطمہ تم بھی اپنے آپ کو آگ سے، جہنم کی آگ سے بچا لو، کیونکہ میں تم سب کو اللہ کے غضب سے بچانے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ ہاں تم لوگوں سے میرا نسب قرابت تعلق ہے، میں اسے بہرحال قائم رکھوں گا۔ یعنی جو قائم ہے دنیا کے اندر، رشتہ اللہ نے جو بنایا ہے وہ قائم ہے، اور انشاءاللہ میں اس کو قائم رکھوں گا۔ اسی طریقے سے بنی قصی بن خلاب کے سلسلے میں اس کی جماعت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہو کے کہا کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کیونکہ میں تمہارے لیے نفع یا نقصان کا کچھ اختیار نہیں رکھتا، یعنی تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے میں طاقت نہیں رکھتا، یہ صرف اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے جو اپنے غضب اور عذاب سے لوگوں کو محفوظ رکھ سکتی ہے۔ گویا یہاں ایک بات سمجھ لے کہ سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے جہنم کے عذاب سے بچنے کا کہ بندہ اللہ کی ذات کے اوپر اس دنیا میں ایمان لے آئے، اس دنیا میں ایمان لے آئے، ورنہ موت کے وقت انسان جب موت کے فرشتوں کو دیکھتا ہے تب اس کے دل سے نکل تو جاتا ہے کہ میں ایمان لے آتا ہوں۔ بعض ایسے لوگ گزرے ہیں ماضی میں، جیسے فرعون کا واقعہ ہمارے سامنے اس کی مثال موجود ہے کہ اللہ رب العالمین نے واضح طور پر بیان کیا کہ جب ڈوبنے لگا تو کیا کہنے لگا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لاتا ہوں۔ تو اب اس کا ایمان لانا کسی کام کا نہیں ہے۔ جب تمام چیزیں واضح ہو گئی تب اس نے ایمان نہیں لایا، تب تمام نشانیاں اس کے سامنے پیش کر دی گئی، جب اس نے ایمان نہیں لایا، اب جب موت ایک دم نزدیک آ گئی، یا اسی طریقے سے قیامت کی جو بڑی علامتیں ہیں، قیامت کی جو بڑی بڑی علامتیں ہیں، جب وہ ظاہر ہو جائے گی تو توبہ کے دروازے بند کر دیے جائے گے، اب اس کے بعد کسی کا ایمان لانا اس کے لیے نفع بخش نہیں ہوگا۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کو اپنے رب کے ساتھ جوڑ لے اور اپنے رب کے اوپر ایمان لاتے ہوئے زندگی گزارے۔ اسی طریقے سے اے عباس بن عبد المطلب، میں تمہیں اللہ کے غضب سے بچانے کے لیے ہرگز تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا عباس بن عبد المطلب سے کہہ گئے، ٹھیک ہے، ان سے کہہ گئے کیا کہ اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے میں تمہیں کوئی کام نہیں آ سکتا الا یہ کہ تم مجھ پہ ایمان لے آؤ، یعنی تم ایمان لاؤ گے، یہ تم ایمان نہیں لاؤ گے تو میں تمہارے لیے کوئی نفع بخش نہیں ہو سکتا عذاب سے۔ اب دیکھیں ابو طالب مثال ہے اس کی، ابو طالب اللہ کے نبی کے چچا ہے، محبوب ترین شخص ہے، ایمان نہیں لانے کی وجہ سے کہاں جاتے ہیں؟ جہنم میں جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان فرماتے ہیں، اے صفیہ میری پھوپھی، میں تمہیں اللہ کی پکڑ سے بچانے کے لیے تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اے رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ، مجھ سے دنیا کا مال جتنا چاہے مانگ لو، مگر میں تمہیں بھی اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکوں گا۔ گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ دنیا میں نسبی رشتہ انسان کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ آج دنیا میں آپ دیکھیں کئی ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو دنیا میں آپ کو جنت کی گارنٹی دیتے ہیں، دنیا میں آپ کو جنت کی گارنٹی دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دامن کو تھام لو، ہم تم کو جنت میں لے کے چلے جائیں گے۔ تو اس قسم کے جتنے لوگ ہیں یہ در حقیقت میں شیطان کے نقش قدم پہ چل نکلے ہیں، جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور خود بھی اپنے ایمان اور عقیدے کو بگاڑتے ہوئے دوسروں کے ایمان اور عقیدے کو بھی بگاڑ رہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اس کے بعد ابو لہب جو اسی مجلس میں موجود تھا، ابو لہب کے لیے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین کو خبردار کرنے کے لیے دعوت و ارشاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، تو سامعین نے آپ کی اس دعوت پر فوری طور پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، یعنی تمام کے تمام لوگ جو وہاں موجود تھے ساکت ہو گئے، ان کے
اوپر سکوت طاغی ہو گیا. گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا ایک بڑا اثر ان کے ذہن و دماغ پہ پڑا. بس ایک بدبخت ایسا تھا جس کا نام ابو لہب تھا, وہی تھا جو فوراً بول اٹھا اور کہنے لگا تو دن بھر گاگت ہو, کیا تو نے ہمیں اسی لیے اکٹھا کیا ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہنے لگا کہ اے محمد کیا تو نے ہمیں اسی لیے اکٹھا کیا. یہ ابو لہب کے الفاظ ہے, یہ میرے الفاظ نہیں ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ادب و احترام ہے جو اللہ کے نبی کی تعظیم نہ کرے, جو شریعت نے بیان کی ہے وہ تعظیم نہ بجا لائے, تو وہ ایمان کے دائرے کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. ایک مسلمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں یہ بات شامل ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی تعظیم کرے, لیکن تعظیم وہی تعظیم جو شریعت کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے, اس کے جواب میں اللہ عز و جل نے سورت نازل کی تبت یدا ابی لہب وتب. اللہ نے آج سورت نازل کی اور یہ بات بیان کر دی کہ ابو لہب اور اس کی بیوی دونوں کے دونوں کہاں جائے گی, جہنم میں جائیں گے. گویا اب دیکھیں ابو لہب وہاں موجود ہے, اور یہ بات جب وہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے یا محمد علی ھذا جمعتنا, یا محمد علی ھذا جمعتنا, یا محمد کیا تم نے اسی لیے ہمیں جمع کیا ہے. اور یہاں تک کہ کہتا ہے کہ الفاظ جو حدیث کے آتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ ہلاک ہو, کیا تم نے ہمیں اسی لیے جمع کیا. اس قسم کے الفاظ آتے ہیں. ابو لہب اللہ کے نبی کو کہہ رہا ہے. جب یہ الفاظ وہ کہتا ہے, اللہ نے اسی کے خلاف کتاب اللہ کے اندر آیت سورت نازل کر دی تبت یدا ابی لہب وتب, یعنی بلکہ تیرے ہی ہاتھ کیا ہو, ہلاک ہو. اور اس کی بیوی کے سلسلے میں بھی آگے آیتیں بیان کی جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی تردید کر دی اور اس کے کلمات کی تردید کر دی, اور یہ اعلان کر دیا کہ یہ جہنم میں داخل ہوگا. آپ کو معلوم ہے یہ تبت یدا جب نازل ہوئی, اس کے تقریباً 10 سال بعد تک ابو لہب کیا تھا, اس دنیا میں موجود تھا. اس دنیا میں موجود تھا, 10 سال سے زائد عرصہ اس دنیا میں موجود تھا. ایک بات بتائیے, اگر اس آیت کو جھوٹا ثابت کرنا ہوتا جس میں اللہ نے واضح کر دیا کہ یہ کفر پہ مرے گا اور اس کا معاملہ جہنم یعنی جہنم میں جائے گا, اس قسم کے تمام معاملات اس صورت کے اندر واضح کر دیے گئے, تو آپ بتائیے ابو لہب کے لیے یہ بات آسان نہیں تھی کہ وہ قرآن کو جھوٹا ثابت کر دیتا. ابو لہب کے لیے کیا یہ بات آسان نہیں تھی کہ وہ ایک دفعہ جھوٹ موٹ کلمہ پڑھ دیتا, لا الہ الا اللہ کہہ دیتا اور کہتا کہ دیکھو میں تو لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہوں, وہ قرآن کہتا ہے کہ یہ کفر پہ جائے گا, میں لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہوں. انہیں جھوٹ موٹ بھی اگر کلمہ پڑھ لیتا تو قرآن کو وہ جھوٹا لوگوں کے سامنے ثابت کر سکتا تھا, لیکن اس 10 سال کے عرصے میں جھوٹ موٹ بھی کلمہ پڑھنے کی توفیق اللہ نے اس کو نہیں دی. یہ قرآن کا معجزہ ہے جس قرآن کے اوپر ہم اور آپ ایمان رکھتے ہیں. تو کیا معلوم پڑا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی, کھلم کھلا لوگوں کے سامنے توحید کو پیش کیا, اللہ کی وحدانیت کو پیش کیا, تو تمام کے تمام لوگ جو وہاں موجود تھے ان میں سکوت طاغی ہو گیا. یہاں تک کہ ممکن تھا کہ ان میں سے کئی لوگ ایمان لے آتے, لیکن جب ابو لہب جو اس مجلس میں موجود تھا وہ بول پڑا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس نے باتوں کو بیان کیا, تو لوگ منتشر ہو گئے اور لوگوں کے ذہن و دماغ پہ جو اثرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے ہوئے تھے, اللہ کے نبی کے بیان کے ہوئے تھے, وہ ختم ہو گئے. یہاں تک کہ لوگ منتشر ہو گئے اور وہ مجلس کیا ہو گئی, برخاست ہو گئی. چنانچہ معلوم پڑا کہ یہ کھلم کھلا دعوت کا پہلا مرحلہ تھا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مکہ والوں کو کھلے الفاظ میں اللہ کی توحید کی طرف بلایا, جنت کی طرف بلایا اور لا الہ الا اللہ کی دعوت دی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت, یعنی پہلی دعوت کیا تھی, خفیہ دعوت, 3 سالہ خفیہ دعوت. اس کے بعد اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعوت جو اللہ نے حکم دیا عشیرتک الاقربین کہہ کے. تیسری فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. یہ 3 مختلف مراحل تھے جس کو ابھی تک ہم نے پڑھ لیا ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ جی بات سمجھ میں آئی یہاں تک آپ لوگوں کو؟ جی شیخ الحمدللہ. جی کوئی سوال ہے کسی کا؟ کیونکہ ٹائم 1 منٹ 30 سیکنڈ باقی ہے, کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجیے. جب بھی جو رشتے داروں کو دعوت دینے کا حکم آیا تو پہلی دعوت دی آپ نے, جی جب بھی اس سے پتہ نہ پڑا تھا جیسا جی جی اس کے بعد دوسرے دن دعوت دی تو وہ یہی تھا, ہاں یہی تھا یہ صحیح تھا. جی نہیں یہی تھا. جی جی دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی, اپنے رشتے داروں کو بھی دعوت دی اور یہاں کوہ صفا پہ بھی دعوت دی, تب بھی ابو لہب ہی تھا جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے الفاظ کے اندر
اپنے کلام اور اپنی دعوت کو پیش کیا اور لوگ منتشر ہو گئے. یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں مختلف مرحلوں پہ حائل ہوتی گئی اور آگے بھی چل کے اس نے بڑی مصیبتیں پیدا کی. لیکن اللہ رب العالمین نے ہر چیز کا انتظام اپنے طور پہ کیا ہوا تھا، چنانچہ لوگ ایمان لاتے رہے اور لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لاتے ہوئے زندگی گزارتے گئے، اپنے توحید کو سنوارتے گئے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کتاب کا نام یہ ہے کیا؟ نور المقصود. ہم تو مطلب کیا ہوا؟ ایک منٹ. یہ ہے معنی